الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ملتان کے زندہ دل نوجوانوں بزرگوں دعا فرمائیں اللہ تعالی محترم میاں صاحب کا عمرے پر جانا
اللہ ان کی اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق مالک رازق مجھے اور آپ کو اسی طرح حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، لمبا چوڑا پیغام نہیں، مختصر اور جامع پیغام آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں اپنے مقام پر کروں گا، لیکن دین اسلام کے تین یا چار اہم بنیادی پہلو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے علم، نمبر 1 نالج، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی معرفت کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری بات، دینی احکامات پر مسائل کا حل جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، وعظ کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے، کانفرنس کرتے ہوئے، درس قرآن و حدیث سناتے ہوئے، وعظ و تبلیغ بیان کرتے ہوئے جو آزمائش آئیں، جو امتحان اللہ کی طرف سے آئے، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ کیا کرنا ہے؟ صبر۔ یہ 4 بنیادی پہلو ہیں دین اسلام کے بارے میں، جن کا جاننا انتہائی اہم ہے، ضروری ہے۔ بجا کہ میں اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، نوجوانوں، بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں وتیرہ کیا بن چکا ہے کہ جو خطیب کی آواز پیاری ہو اور وہ قرآن و حدیث کو ترنم کے ساتھ پڑھے اور ساتھ اشعار جو مرچ مسالہ لگائے، ہم اس کو بڑا خطیب کہتے ہیں اور اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بلے بلے کروا دیتی ہے۔ لیکن جاؤ قیامت کی دیواروں تک اور قیامت کی ہونے والی صبح تک، میرا ایک چیلنج ہے، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی مناظر، کوئی محدث، کوئی ادیب، عامی یا غیر عامی، نالج ایجوکیٹرز والا، دلائل کے میدان میں کھیلنے والا، صرف ایک دلیل دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے یا دین کا چسکا کروانے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین سمجھانے آئے تھے یا دین سے لطف اندوز کروانے آئے تھے؟ دین سمجھانے آئے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا مقصد اپنی بلے بلے کروانی نہیں۔ آج کے اس پیغام کے اندر آپ کو ایک بات سمجھ آئے اور کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئے،
میں سمجھوں گا آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ آپ کا یہ جمعہ پڑھنا رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا۔ بجا کہ میں وقت ضائع کروں، چار باتیں، چار بنیادی باتیں جن کے بارے میں مجھے اور آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، جو بات میں نے یہ بیان کی ہے ان خطباء کے بارے میں، کوئی میرے اس جملے کا حرف کا غلط مطلب نہ لے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، تعصب کی اینک اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن سناؤ تو زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، سناؤ۔ اگر اس کا متن پڑھنا چاہتے ہو تو زینوا القرآن باصواتکم کی صورت میں آپ پڑھو، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر سادہ زبان میں سمجھاؤ تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے آئیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ اپنا عید کا روزہ رکھ کے آئے گا اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ انسان، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہے نہیں ہو سکتا۔ ان الانسان لفی خسر، اور آگے کیا فرمایا؟ مستثنا کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے یہاں پہ اللہ کا لفظ بیان فرمایا، الا الذین آمنوا، اللہ مگر الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والے، پھر وعملوا الصالحات، سہل عمل کرنے والے، سہل عمل کرنے والے۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا۔ توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ۔ کیوں کہ میں قبرستان کے اندر کھڑا ہو کے مردوں سے مخاطب نہیں ہوں، زندہ دل نوجوانوں سے، بزرگوں سے، عاموں سے، خاصوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تذکیر و تانیث، مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ سہل عمل اور ایمان اس کا ثابت قدم ہے، سہل عمل کرتا ہے، فرمایا جب وہ ہمارے پاس پہنچے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کو، بلند آواز سے بولو، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں ہر وقت ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے یہی بات سورۃ العصر کے اندر بیان فرمائی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی پیروی کرتے ہوئے نصیحت کرتے رہیں۔ ہاں جی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تاکید کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ او بھائیو توجہ میری طرف رہے۔
رب ذوالجلال نے سورۃ العصر کے آخر میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ پاک نے اسی بات کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنا نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، بستی شیر سنگھ کے زندہ دل نوجوانوں، اللہ کے رسول حضرت محمد، درود ذرا ڈھال پہ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ، قرآن کہتا ہے مدد مانگو صبر سے، قرآن کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نماز جب میں اور آپ پڑھیں تو ہم کہتے ہیں اللہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم یوں کہیں جب مساجد، مدارس، اپنا کوئی بھی نماز ہو، جب اس سے باہر نکلیں پھر عقائد و نظریات اور ہوں تو وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، جس رسول کا کلمہ پڑھے وہ نبی فرماتا ہے، وہ مرشد فرماتا ہے، وہ رہبر فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، او بھائی میری طرف دیکھو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہے تو کس سے؟ بلند آواز سے، کس سے؟ اللہ سے۔ اور میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور جس نبی کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور بستی شیر سنگھ کے زندہ دل نوجوانوں، رسول کی بات غلط ہو سکتی، ذرا بلند آواز سے بولو، رسول کی بات غلط ہو سکتی۔ رسول آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ کس سے؟ اللہ یہی بات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر سورہ عصر کو، سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور دلیل نازل نہ بھی فرماتے تو ان کی کامیابی کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے۔ کیا باندھا ہے؟ بلند آواز سے بولو، باب باندھا ہے۔ اور وہ باب کیا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ العلم قبل القول والعمل، باب ہے اس چیز کے بارے میں کہ قول و عمل سے پہلے علم کا جاننا ضروری ہے۔ قول و عمل سے پہلے علم کا جاننا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا۔ باب باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کو لے کر آئے۔ دلیل کون سے لے کر آئے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس دلیل کو لانے کا یہاں مقصد کیا تھا؟ قول و عمل سے پہلے علم کا جاننا ضروری ہے۔ فعلم، آپ یقین کر لیں، فعلم آپ بلیو کر لیں، بلیو رکھیں، انہو گویا کہ انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔
اور آگے فرمایا الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ، اور آگے فرمایا واستغفر لذنبک، اور اپنے لفظوں کی معافی مانگتے رہیے، اپنے گناہوں کی۔ آج میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے یا نہیں؟ چھوڑنا ہے نا۔ دیکھیں کتنے ہمارے وہ عزیز، کتنے ہمارے ذوی القربا، کتنے ہمارے گھر والے ہم سے رخصت ہو گئے مگر آج تک واپس آئے۔ چاچو منیر صاحب کی اہلیہ غالباً اہلیہ نا وفات پا چکی ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کے برزخ منازل کو آسان، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں گئے میرے اور آپ کے وہ بزرگ؟ کہاں گئے؟ ڈاکٹر انصاری، شکیل انصاری صاحب، مولانا جمیل انصاری صاحب کی والدہ محترمہ۔ میرے بھائیوں اسی طرح ہمارا بھی ایک دن نمبر ہے، آپ کا محلہ ہے نا، چودھری اسلم سندھو صاحب آپ کے اندر ہی رہتے ہیں نا، ان کے جو ذوی القربہ ہے وہ کہاں گئے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت اجل آ جائے، جب موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ جائے تو پھر ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے قول و عمل سے پہلے عمل کا ذکر فرمایا۔ کس کا؟ آج اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کھا کر ممبر پر چڑھ کر یہ بات کہتا ہوں، آج علم ہر بند کے پاس، میرے پاس ہے، آپ کے پاس، کتابیں الماریوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن عمل نہیں۔ اور میرے بھائیوں عمل کی کوشش کرو، اور ہر مسلمان مرد و عورت کو ان بنیادی باتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کل کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، پھر ہمیں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی کرتے پھریں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے پھریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اللہ نے مبعوث فرمائے نا، اللہ نے بھیجے ہیں، کس لیے؟ کہ اگر اطاعت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، حق کا اعلان کرنے لگا ہوں، سورۃ مزمل آیت نمبر 15 اور 16، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ہاں یہیں پہ بس نہیں، فَأَسَىٰ فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ اللہ نے ان آیات کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اِنَّا ہم نے، ارسلنا
بھیجا آپ کی طرف الیکم تم پر رسولن رسولا تم پر ایک رسول بھیجا شاہدن گواہی دینے والا شاہدن وہ قرآن ہے قرآن ہم نے تم پر ایک رسول بھیجا کیا دینے والا یہ کہتا ہے قاری صاحب آپ کے ان لفظوں کی سمجھ نہیں آئی جو آپ نے ترجمہ کی ہے کہ رسول گواہی دینے والا قرآن کی آیت تفسیر کرتی ہے آپ ذرا ہمیں سمجھائیں نا میں نے کہا ایک وحی جلی ہے ایک وحی خفی ہے ایک وحی مطلوع ہے ایک غیر وحی مطلوع ہے جو اللہ نے قرآن محمد رسول اللہ کے سینے پر نازل فرمایا آج میرے اور آپ کے پاس کتابی شکل اس کی موجود ہے لیکن ہم اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے الماریوں کی زینت بنا دیتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے توجہ میری طرف رہے اس وقت ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور جو مٹی لگی ہوتی ہے جسے ہم غلاف کہتے ہیں اس کو جھاڑ کے پھر ہم پڑھتے ہیں اللہ باقی 11 مہینے قرآن الماریوں کی زینت او میرے بھائیو تم نے کہا کہ اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ سورۃ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا شاہدن گواہی دینے والا رسول اپنی امت کی گواہی کیسے دے گا اگر ہم قرآن نہیں نہ پڑھ دیں رسول قیامت والے دن اللہ کو ہماری شکایت لگائے گا کہاں لکھا ہے توجہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول کہے گا اے اللہ تیرے بندوں نے جن کو تو نے پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حکم تو نے یہ دیا تھا لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا وقال الرسول رسول کہے گا یا رب اے میرے رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا انہوں نے قرآن پڑھنا عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اب میں نے کہا شاہدن کا ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہنے لگا جی ہاں تو آپ بھی اسی طرح سمجھئے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ تم پر کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا الہ فرعون کی طرف رسول کو اب با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیجا جیسا کہ ہم نے فَأَسَا کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا کس کی طرف فرعون کی طرف جب فرعون کی طرف رسول آیا تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو فرعون نے نافرمانی کی فرعون نے تو نماز نہ پڑھنے والے قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوں گے نافرمان اسی کافروں کے ساتھ ہی ہوں گے نا جب اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا فَأَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فرعون نے انکار کیا فرعون نے نافرمانی کی پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر فَأَخَذْنَاهُ ہم نے پکڑا اخذم وبیلا بہت سخت پکڑا بہت اور میرے بھائیوں جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جائے وہاں اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں کہاں لکھا ہے جو اللہ نے رسول پر قرآن نازل فرمایا اسی قرآن کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہاں لکھا ہے الفاظ پڑھ دو الفاظ پڑھ دیتا ہوں فرمایا وَكَذَلِكَ
اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور جن بستیوں میں، جن شہروں میں، جن چوکوں میں، جن چوراہوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو، حدود اللہ کو پامال کیا جائے، وہاں اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 2010 میں جو اللہ کا عذاب آیا، آپ کو یاد ہے؟ ذرا ماضی کی طرف گردن پھیر کے ماضی کو ذرا یاد تو کریں۔ اور آج 2022 ہے، سیلاب آیا، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ یہ الگ موضوع ہے۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، مساجد سے دور ہوتے جائیں گے، علماء شیوخ الحدیث کی مجالس سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے جائیں گے، شیطان کو اپنا دلی دوست بناتے جائیں گے، اسی طرح اللہ کے عذاب ہم پر مسلط۔ بستی شیر سنگھ کے زندہ دل نوجوانوں، چودھری اسلم جاٹ سندھو صاحب، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور فرمائیں۔ اگر ہم یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ جب ہم نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، جب یہ کام چھوڑ دیں گے، ان یبعث علیکم، اور میرے بھائیو یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ سنا رکھا، ان یبعث علیکم، پھر بھیجے گا تم پر اللہ اپنا عذاب، عذابا من عندہ، اپنی طرف سے عذاب۔ جب اللہ کے عذاب آئیں گے ثم لتدعنہ، پھر ہم دعائیں کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ ولا یستجاب لکم، اس وقت اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول ہے۔ اور میرے بھائیو آج وقت ہے، دیکھیں یہ سیلاب کے اندر کتنا نقصان ہوا، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی اور بہن تھے جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا بنانا مشکل ہے، وہ گھر کیسے بنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی عبادات میں، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو سادہ گفتگو کرے ہم اسے دین کا خادم ہی نہیں سمجھتے۔ ایک میرے پاس آیا، چودھری صاحب یہ بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک آیا آنے والا فیصل آباد منٹ گمری بازار مبارک مسجد کے اندر، مجھے کہتا ہے مفتی صاحب، میں نے کہا جی، کہتا آپ سے میں نے وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو اہل علم اچھے لگتے نہیں، آپ تو ان کو پسند کرتے ہو جو مرچ مسالہ لگا کے جیب گرم کر کے جاتے ہیں۔ آج انہی کے پاس جاؤ نا، ان کو کہو قاری صاحب، مولوی صاحب، بھائی جان، یہ ہماری میت ہے، یہ ہماری فوت ہونے والے کا نام بتاؤ، پھر متروکہ جائیداد بتاؤ، پھر جو شرعی وراثت ہے وہ بتاؤ۔ اب کہو کہ مولوی صاحب اس کا جواب دو۔ اب ایسا خطیب آپ کو ایک شعر سنا دے، کیا اس کا جواب آ جائے گا؟ کیا اس طرح شعر سنانے سے وراثت تقسیم ہو جائے گی؟ بلند آواز سے بولو، ہرگز نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیو اہل علم حضرات کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان معاذ بن جبل، اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں توجہ، معاذ بن جبل آئے رضی اللہ عنہ، انہو سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کس چیز کا سوال؟ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ان افضل الایمان،
افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ کا صحابی آ کر رسول اللہ سے پوچھ سکتا ہے، آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا پھر آپ ایسے علماء سے پوچھتے ہوں گے جو آپ کو معاذ اللہ کیا کیا کلمات استعمال کرتے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کے خادم ہیں، سامنے پوچھو، چھپ کے پوچھو، کسی ذرائع اور ابلاغ سے پوچھو، ہم انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا جواب عرض کر۔ تو معاذ بن جبل آئے اور انہوں نے سوال کیا افضل ایمان کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا، حضرت محمد مرشد اعظم کا نام لیا ہے، تو پھر بھی درود اتنا کم۔ اللہ کی قسم میں آج بستی شیر سنگھ کی مرکزی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے خطبے کے دوران قسم کھا رہا ہوں، ایک چیلنج میں نے پہلے کیا، ایک اب کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب مجھے ہمیں چیلنج کرنے آئے تھے، لیکن دعوت سخن دینے آیا ہوں۔ جاؤ، یہ تمہارے ملتان کے شہین صاحب مناظر اسلام اور بھی جید علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کوئی ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہوں خطیب رسول اللہ کا نام لے اور تم درود نہ پڑھو؟ ایک حدیث بھی آپ کو کوئی عالم نہیں دکھائے گا۔ مرشد اعظم کا نام لیا ہے، مرشد ہوتا کون ہے؟ ارشدہ یرشد و ارشاد انپا ہوا مرشدون باب متعدی سے ہے، سیدھی راہ پہ چلانے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو جواب دیا، آج تم بھی اپنے کانوں میں اس سے سنو، دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جواباً ارشاد فرمایا، قال ان تحب للہ وتبغض للہ، اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے عداوت ہو اللہ کی، بلند آواز سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ جواب ارشاد فرمایا تو معاذ بن جبل میرے پیغمبر کا صحابی کہتا ہے، قَالَ وَمَاذَا يَا رسول اللہ کے رسول کچھ اور بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر معاذ بن جبل کو بتاتے ہیں، وَتُحْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھ، ساری رکھ۔ آج میری اور زبان پر، میری اور آپ کی زبان پر گالی گلوچ، گندی زبان صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا صحابی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بھی گالم گلوج ہے۔ اللہ کا ذکر پڑھتے تھے، نبی کی ذات پر درود ہے، وَتُحْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھ۔ پھر معاذ بن جبل نے کہا، اللہ کے نبی کچھ اور بتا۔ رسول رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتکرہ لهم، اندر والو باہر والو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، رسول اللہ کی بات سنو، رسول اللہ کا فرمان سنو، ان تحب للناس ما تحب لنفسك، جو چیز آپ نے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ اور آگے فرمایا، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عبادات میں چاہے مقرب
فرشتہ ہی کیوں نہ ہو جائے یا کوئی اور رسول ہی کیوں نہ ہو جائے، تقرب اللہ کے لیے اللہ کا شریک بناؤ گے تو پھر بیڑا غرق ہوگا۔ ابھی 4 بنیادی پہلو کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی ایک پہلو میں نے بیان کیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ سے ایک وعدہ آخر میں اور ارادہ لینا چاہتا ہوں، جتنا ایک آپ نے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں پیغام اللہ، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے، عمل کرو گے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ ایتھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔